حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا دو جہاں مکمل روئے زمین پہ رہنے والی تمام اقوام عالم کے اور تمام مذاہب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ مسلمز کا تو اس چیز کے اوپر اعتقاد ہے کہ دیگر مذاہب جتنے بھی روئے زمین پر موجود ہیں، اگر ان میں سے کسی سے ڈیبیٹ کی جائے وہ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین کے ثبوت تو اسلامی کتب سے فراہم کر سکتے ہیں، لیکن گو کہ وہ جو کہ مسلم نہیں ہے وہ تو وہ کبھی بھی مسلمانوں کی کتابوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں اس چیز کو کسی غیر مسلم کو باور کروانا ہے تو ہمیں انہی کی کتابوں کے اندر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر دکھانا پڑے گا۔ تو آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر دیگر ادیان کی کتابوں کے اندر، وہ کہ روئے زمین کے پر لاتعداد ادیان موجود ہیں۔ کچھ ادیان جنہیں مسلمان تسلیم کرتے ہیں، جن کے ہاں اس الہامی کتابیں موجود ہیں، 4 صحف آسمانی موجود ہیں، اور کچھ ادیان ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کے ہاں بکس موجود تو ہیں الہامی کتابیں، لیکن ان کو مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ان الہامی کتابوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ان کتابوں پر مشتمل ہے، ان صحائف پر مشتمل ہے جن کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں، جن میں واضح مثال تورات، زبور، انجیل مقدس اور دیگر کتب کی ہے۔ الہامی کتابوں کی دوسری کیٹیگری ان کتابوں پر مشتمل ہے جن کتابوں کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کسی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئی، جن میں ہندوازم کی کتابیں، گیتا، قرآن، وید اور بدھزم کی کتابیں موجود ہیں۔ اب سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہندوازم کے اوپر جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بیان کروں گا۔ قبل اس سے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، تھوڑی سی ہندو مذہب کی تاریخ کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے سامعین و ناظرین کو ان کی کتابوں کے اندر سے حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر خیر بتاؤں تو انہیں ہندو مذہب کی تاریخ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف متضاد عقائد و رسوم، رجحانات و تصورات اور توہمات کا مجموعے کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا۔ اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ وحدت الوجود تک بلا قباحت اس میں ضم کر لیے گئے ہیں۔ دہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہیں۔ اب ایک بات کی طرف میں آپ کی اور توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ وید کا سننے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ اگر وید سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ غرض کہ ہندو مت ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ہے جس کے اندر عقائد و رسوم اور تصورات کی بہتات ہے۔ اسے ویدی مذہب کی ترقی یافتہ، توسیع یافتہ اور تبدیل شدہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اپنی نیکسٹ آنے والی کسی ویڈیو میں ویدی مذہب کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن آپ سے کروں گا، کیونکہ وہ مقام جہاں سے یہ پھیلا وہ بہرحال ویدی مذہب ہی ہے،
اب ہندو مذہب کے حوالے سے مختصر سا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس موجود وید انسانی تاریخ میں سب سے پرانا کلام ہے۔ وہ یہ کلام براہ راست خدا سے منسوب کرتے ہیں، جس میں عدل بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ وہ ذریعہ جس سے یہ کلام انسان تک پہنچا انہیں بھی نہیں معلوم، لیکن اپنے بقول یہ کلام ہزاروں سال سے ان کے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے، اور اب سے محض 2 صدیاں قبل ہی اس کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی گئی۔ اس سلسلے میں البیرونی، میکس مولر اور ایڈیو بائس کے نام اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے سالہ سال کی محنت کر کے سنسکرت زبان کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد مختلف پنڈتوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف لائبریریوں سے مواد اکٹھا کر کے اس کو کتابی شکل میں محفوظ کیا۔ یہاں ایک بات جو میرے سننے اور دیکھنے والے ناظرین کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے، جس کو واضح کرتا ہوا چلوں۔ یقیناً یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم تو صرف اور صرف کہا جاتا ہے کہ 4 کتب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہی 4 کتب آسمانی کتب ہیں۔ آپ جو لفظ صحف استعمال کر رہے ہیں ہندوازم کی کتابوں کے حوالے سے، تو ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا، انسان اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیز میں سامنے لے کے آ رہا ہوں تو یہ بات یقیناً ایک نئی بات ہوگی میرے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، تو اب اس ابہام کا ازالہ کیے دیتا ہوں یہاں پہ۔ تو آسمانی صحف تو صرف اور صرف 4 آسمانی کتابیں 4 ہیں، اور انہی کے ماننے والے آسمانی ہدایت کے ماننے والے کہلواتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک ہزاروں سال کا عرصہ گزر جائے اور کوئی نبی کتاب کے ساتھ مبعوث نہ ہوا ہو؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا، اور ہر امت کے لیے ایک ہادی بھیجا۔ کہا گیا کہ ان 4 کتب سے پہلے کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ صحائف نازل ہوئے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا لصحف الاولی، ہم نے پہلے صحائف کو نازل کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن صحائف اور کتب کی الگ الگ تخصیص نہیں کرتا، جیسا کہ مروجہ خیال پایا جاتا ہے کہ صحف الگ ہیں اور کتاب الگ ہے۔ یہاں کتاب موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحائف میں شمار کیا گیا۔ قرآن پاک میں جب ہم پچھلی کتابوں کا ذکر ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم کے علاوہ پچھلی کتابوں کے لیے صحف اولی اور زبور الاولین کا لفظ استعمال کے الفاظ ملتے ہیں، جن کے لفظی معنی ہیں سب سے پہلے صحیفے اور سب سے پہلے بکھرے ہوئے اوراق۔ ان دونوں الفاظ کے سنسکرت مترادف الفاظ ادگرنتھ اور ادگیان ہیں۔ اگر ہم ان دونوں الفاظ کو سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کریں تو معنی جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ادگرنتھ اور ادگیان ہیں۔ ویدوں کے بارے میں بھی ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ ادگرنتھ اور ادگیان، جنہیں قرآن زبور الاولین یا صحف الاولی کہتا ہے، یہاں ہندوؤں کا خیال ہے کہ یہ وید وہی ہیں۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اگر وید نام کی کسی کتاب کو، کسی صحف کو ہم قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یہ سعیلہ حاصل ہوگی۔ آج دنیا میں حضرت داؤد سے منسوب ایک صحیفہ موجود ہے جسے سام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب اگر سام کے نام سے آپ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحیفے کو تلاش کریں تو ظاہر ہے نہیں ملے گا۔ قرآن نے اس کتاب کا نام زبور رکھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر آج کوئی عیسائی اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتا،
लेकिन हम जानते हैं कि कुरान ने इन नसारा इसी उस कौम को कहा है जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। जो अपने आप को नसारा नहीं कहते, इन्हें तो हम नसारा के नाम से जानते हैं। और जो किताब ज़बूर जिस किताब को ज़बूर नहीं कहते, उनकी किताब को हम ज़बूर के नाम से जानते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपके सामने मैं वाज़ेह करता हुआ चलूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी कौम नज़ूल कुरान से भी बहुत पहले ये दावा करती चली आ रही है कि उसके पास सुहफ़ुल ऊला या ज़ुबरुल अव्वलीन हैं। अपनी ज़ुबान में वो यही अल्फाज अपनी किताबों के लिए इस्तेमाल करती चली आ रही हैं, और हम 1400 साल से बगैर तहकीक किए और बगैर इन अंत ग्रंथों को पढ़े यही कहते चले आ रहे हैं कि सुहफ़ुल ऊला और ज़ुबरुल अव्वलीन का दुनिया में अब कोई वजूद ही नहीं है। फिर ऐसा भी तो नहीं कि बहुत सी कौमें इस नाम की किताब रखने का दावा करती हैं, जिससे सबका दावा मशकूक साबित हो रहा हो, बल्कि दुनिया में सिर्फ यही एक मजहबी कौम है जो इसकी मदई है। शायद अल्लाह की यही मसलहत थी कि ये राज इसी दौर के करीब खुले जो इस कौम की तब्दीली मजहब के लिए मरकूम है।